اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حقیقت آپ تک پہنچانے میں مجھے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، میرا مقصد یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خوب خدمت کروں، اور جو حقیقت وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ آپ کسی بھی عامل کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ کو وہ کہتا ہے کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، آپ پر جادو کا اثر ہے۔ اس طرح پھر آپ علاج کر کر کے تک جاتے ہیں، لیکن آپ کا علاج نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے اگر سمجھنا ہے تو ویڈیو مکمل لے کے اس کے بعد جب بھی آپ اپنا علاج کریں گے تو آپ کا علاج ضرور بالضرور ہوگا، کبھی بھی آپ کی علاج میں تاخیر انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ معزز سامعین، جب بھی ہم کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں جادو جنات کا اس لیے کہتا ہے کیونکہ اس میں پیسے زیادہ بٹورے جاتے ہیں۔ اب ایک عامل بیٹھا ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ کوئی بھی کلائنٹ آئے اس کو میں کہوں کہ آپ پر تو اتنا شدید جادو ہے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے، پھر وہ بیچارہ علاج لگنے لگ جاتا ہے، لیکن علاج سے اس کو چند دن تو شفا ملتی ہے، پھر اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے سنیں پھر انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ معزز سامعین، آپ اس سے پہلے کہ کسی عامل کے پاس جائیں، اس سے علاج کریں یا پھر اس سے آپ تشخیص کریں۔ اگر کوئی عامل آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ پر جادو ہے اور یہ جادوگر بھی آپ کا اپنا ہے، تو آپ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ جب بھی کسی جادوگر کے پاس جائیں یا کسی عامل کے پاس جائیں اور وہ آپ سے کہے کہ آپ پر جادو آپ کے اپنوں نے کیا ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ اگر آپ کو اتنا پتہ لگتا ہے، جادو کی تو تشخیص ہوتی ہے، جیسے کہ ملیریا کی تشخیص کرتے ہیں، کینسر کی تشخیص کرتے ہیں، اس طرح تشخیص کے کچھ روحانی اعمال ہیں جس کے ذریعے سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ آپ پر جادو جنات یا بندش یا نظر بد کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی طرح ہر شعبے میں تشخیص ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی امراض کے حوالے سے اس شعبے میں تشخیص ہوتی ہیں، چاہے وہ انسانوں کا ہو جانوروں کا ہو۔ اب جب بھی کسی عامل کے پاس جائیں اور وہ آپ کو غلط فہمی میں ڈالے کہ آپ پر جادو اس نے کیا ہے، فلاں نے کیا آپ پہ جادو، اب آپ کے اندر وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں میرا دشمن ہے، تو آپ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ اس عامل سے یہ پوچھیں کہ بھائی اتنی دور آپ نے مجھے بتا دیا کہ آپ پہ جادو فلاں نے کیا ہے، اب ذرا مجھے یہ تو بتائے کہ میرے یہ اگلے جیب میں کیا چیز ہے، یا میری جو سائڈ پہ جیب ہے اس میں کتنے پیسے ہیں۔ اگر وہ عامل آپ کو بتا دے کہ آپ کی جیب میں 5,000 روپے ہیں اس وقت، تو بے شک آپ اس کی مان لیں، جادو بھی فلاں نے کیا ہوگا۔ اگر وہ یہ نہ بتا سکے، آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی جیب میں پیسے ہیں، اس کو یہ تو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہیں، لیکن اس کو دور کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے پاس آپ پر فلاں نے جادو کیا ہے، اس کا نام بھی پتہ لگ جاتا ہے سارا کچھ۔ تو معزز سامعین، ایسے ڈونگیوں سے بچیں، کسی پر شک نہ کریں، کسی کی طرف شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، یہ حرام ہے، یہ اسلام میں حرام ہے جب تک آپ کو یقین کامل نہ ہو۔ دوسری بات، اکثر مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں جس پر جادو ہوا ہوتا ہے، اور آج کل تقریباً جادو بہت زیادہ 72 یا 75% کہہ لیں جادو کے امراض، جناتی امراض بالکل ہیں، میں انکار اس کا نہیں کرتا۔ اب ان کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، لازم نہیں کہ کوئی شخص آپ پہ جادو کرے۔ ہم پہ جب بھی جادو کے اثرات ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ بھائی نے کیا، یہ بھابھی نے کیا، یہ فلاں نے کیا، یہ فلاں نے کیا۔ ایسا نہیں ہے، ہر کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے، اور نہ جادو اتنا آسانی سے ہوتا ہے، جادو پہ بہت زیادہ خرچ لگتا ہے۔ کچھ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جادو آپ پہ اثر کر جاتا ہے، اس میں کوئی بھی بندہ انوالو نہیں ہوتا، اور یہ ٹاپک آپ کے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے اور آپ پھر خود اس کا علاج کر سکیں۔
اب معزز سامعین، آپ جب بھی کسی عامل سے یا کسی بھی شخص سے آپ اپنا علاج کرتے ہیں، جادو کے یا جنات کے امراض کا علاج کرتے ہیں، تو وہ علاج ہو جاتا ہے، لیکن ہفتہ 2 ہفتے کے بعد آپ کو پھر وہی مرض ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو انسان کی طرف سے جادو نہیں ہے، آپ پر انسانی جادو نہیں ہے، آپ پر جو جادو ہے وہ کسی اور نوعیت کا ہے۔ اگر آپ اس کو جان لیں گے، یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، تو آپ کو زیادہ تھکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ نہیں کریں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی یہ جادو کے اثرات کس طرف سے ہیں۔ مجھ سے بھی زیادہ لوگ پوچھتے ہیں اس بندے کا نام بتا دی جس نے ہم پہ جادو کیا ہے، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ ہمیں اپنے دشمن کا نام بتا دی۔ محترم، آج آپ کا ایک دشمن ہے، اس نے آپ پہ جادو کیا، کل کوئی دوسرا بھی آپ کا دشمن بن سکتا ہے، وہ آپ کو کون بتائے گا؟ پرسوں آپ کا تیسرا بھی دشمن بن سکتا ہے۔ اور دشمن مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک دشمن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جانی اور مالی دشمن بن جاتا ہے، اور ایک دشمن اس کے ساتھ آپ کی کوئی برائی بھی نہیں ہوتی، آپ نے کچھ برا بھی نہیں کیا ہوتا، آپ کو جو اللہ تعالیٰ عظمت عطا کرتا ہے، جو عزت عطا کرتا ہے، جو دولت عطا کرتا ہے، اس وجہ سے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ پھر وہ کسی بھی طریقے سے آپ پر جادو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ 2 طرح کے دشمن ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اس پر میں مفصل آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی خلل نہ رہے۔ اول تو یہ سمجھ لے کہ آپ کسی بھی کے پاس بھی جائیں تو اس سے جادوگر کا نام نہ پوچھیں، اس سے کہیں میرا علاج کر لیں۔ علاج کرنے کے بعد آپ اپنی فیملی کا حصار کریں۔ وہ دشمن جو آپ پر جادو کرتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ جادو کرنے سے باز نہیں آئے گا تو مر جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی دوسرا آپ کا نیا دشمن بھی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا، جنات نہیں بھیج سکے گا۔ قرآن پاک میں اتنی طاقت ہے کہ پتھروں کو، پہاڑوں کو پگھلا دے۔ اور یہ جادو کیا چیز ہے؟ اصل میں جادو کب اثر کرتا ہے؟ جادو اس وقت اثر کرتا ہے جب آپ کا یقین اللہ سے کٹ جائے۔ یہاں پر میرے اور آپ کے درمیان جو مین چیز ہے وہ اللہ پر یقین کامل ہے۔ آپ جس بھی جادو کا جتنا بھی سخت، میلا، پیلا، کالا، سرخ، یا جتنا بھی سخت جادو گڈا بنایا گیا ہو، آپ ایسے سمجھی کی چارپائی پہ پڑے ہیں، موت کا انتظار کر رہے ہیں، اس کا علاج آپ خود کر سکتے ہیں اللہ کے کرم سے۔ صرف ایک چیز آپ کے اور میرے درمیان کامن ہونا چاہیے، وہ کیا؟ اللہ پر یقین۔ مومن کے اندر اپنی خود ایک طاقت ہوتی ہے جس طاقت کی وجہ سے جنات، جادو اس کو چھیڑ ہی نہیں سکتے۔ وہ طاقت اگر آپ کے اندر آ جائے تو سارے دنیا کے جادوگر تک جائیں گے لیکن آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے۔ وہ طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت ہے اللہ پر یقین۔ آپ کسی سے بھی علاج کریں، اللہ پر یقین رکھیں۔ آپ خود اپنا علاج کریں، آپ اللہ پر یقین کریں، توکل اللہ پہ کریں۔ کسی کی طرف نہ دیکھیں کہ بھائی فلاں مجھے شفا دے سکتا ہے، فلاں تعویذ سے مجھے شفا ہو سکتی ہے۔ میرا رب نہ چاہے تو دنیا بھر کے تعویذات سے آپ کو شفا نہیں ملے گی، میرا رب چاہے تو ایک ہی تعویذ سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اب معزز سامعین، 2 ایسے امراض جو میں نے خود دیکھے ہیں، اس میں سے ایک مرض کا شکار میں خود ہو جاتا ہوں، پھر اپنی میں کاٹ کر دیتا ہوں۔ اب خود سوچے، میں صبح و شام رات کو سوتے وقت اپنا حصار بھی کرتا ہوں، مضبوط ترین حصار کرتا ہوں اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے۔ بڑے بڑے جنات، بڑے بڑے جادوگروں سے واسطہ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے فتح عطا فرما دیتے ہیں۔ بڑے بڑے الحمدللہ میں خوش ہوں کہ بڑے بڑے مریض اللہ تعالیٰ نے ایسے شفایاب فرمائے کہ میں خود حیران ہوں کہ اللہ نے ان کو کیسے شفا دی، یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اب ایک مرض کا میں خود بھی شکار ہو جاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اس میں آپ مقناطیس بن جاتے ہیں۔ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور اس پہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، اس گھر پہ یا گھر والوں پہ، آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ اثرات آپ پہ بھی پڑ جاتے ہیں۔ آپ گلی محلے میں سے گزرتے ہیں جہاں پر شیاطین ہوتے ہیں، جناتی شیاطین ہوتے ہیں، وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، بس خواہ مخواہ سے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔
اور یہ میں بھی نہیں کہتا، میں خود ایک حدیث سے صحیح آپ کو سناؤں گا. اس میں سے جو پہلا میرا مقصد ہے، میرا مطلب ہے، اور پہلا جو مرض ہے وہ ہے نظر بد. نظر بد میں آپ مغناطیس بن جاتے ہیں، آپ جدھر بھی جاتے ہیں جادو کے اثرات بھی آپ پہ ہو جاتے ہیں، جنات کی بس اثرات بھی آپ پہ ہو جاتے ہیں، آپ پر بندش بھی لگ جاتی ہیں، اور اس کی طرف کسی کی توجہ بھی نہیں. اب آپ کو جب نظر بد ہو جاتی ہے تو کوئی بھی جب آپ کی تشخیص کرتا ہے تو جادو یا جنات کے اثرات بتاتا ہے کہ آپ پر جادو یا جنات کے اثرات ہیں. اب وہ جادو جنات کا علاج کر لیتا ہے، نظر بد کا نہیں کرتا. جادو جنات کا علاج کر لیتا ہے، نظر بد کا نہیں کرتا. آپ کا علاج ایک ہفتہ تو ہو جاتا ہے، پھر آپ کی تعویذات ختم ہوتے ہیں، تو آپ گلی محلے میں یا کسی مردہ پہ یا قبرستان سے گزرتے ہیں تو بہت زیادہ شیاطین اور جادو آپ کا دشمن بن جاتا ہے. اس سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، یہ میرا خود تجربہ ہے، میں اپنے تجربے کی نوعیت پہ بات کرتا ہوں. آپ بھی چیک کر لیں، میں آج ایسے ٹرک آپ کو بتاؤں گا، آپ خود چیک کر سکیں گے، ٹھیک ہے. تو اس میں نظر بد میں آپ مغناطیس بن جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہم حدیث سے اس کا وہ لے لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نظر بد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں امت پہ طبی موت کے بعد سب سے زیادہ جو ڈرتا ہوں وہ نظر بد، یعنی میرے امت میں طبی موت کے بعد سب سے زیادہ جو اموات ہوگی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی. اب آپ خود سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جنات کی وجہ سے اموات زیادہ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جادو کی وجہ سے زیادہ اموات ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ قتل و غارت زیادہ ہوگی اس لیے اموات زیادہ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ طبی موت کے بعد، مطلب ایک آدمی بیمار ہے مر گیا، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا مر گیا، اس کے بعد جو سب سے زیادہ اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے. دوسری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ نظر بد کی وجہ سے بہت سے نوجوان قبروں میں چلے جاتے ہیں اور بہت سے اونٹ ہوتے ہیں وہ ہانڈیوں میں چلے جاتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا شدید مرض ہوگا. اب اس کی ہم جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ ہماری تشخیص کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل جنات ہے، اور ہوتے بھی ہیں، اس کا بھی میں انکاری نہیں کہ اس کی تشخیص غلط ہے. وہ کہتا ہے کہ جنات جادوئی اثرات ہیں، آپ پہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، میں اس کا بھی انکاری نہیں کیونکہ وہ تو تشخیص کرتے ہیں آپ کی. تو اب وہ جب علاج کرتا ہے آپ کو ہفتہ 2 ہفتہ شفا تو مل جاتی ہے لیکن آپ کو مکمل شفا نہیں ملتی. پھر جا کے آپ جادو جنات کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر آپ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں آپ تک جاتے ہیں، بالآخر آپ مایوس ہو جاتے ہیں کہ میرا علاج ہی نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتے ہیں کہ یا اللہ دیکھیں میں کتنی دعائیں کر رہا ہوں میرا علاج نہیں ہو رہا. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دوری، اللہ تعالیٰ پہ توکل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ ہم نے چھوڑ دیا. آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں، آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، ہماری مسجدوں میں بھی آپ کے مسجدوں میں بھی ہوگا. پہلے لوگ کیا کرتے تھے، جب فرض نماز ہوتی تھی تو اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اب کچھ علماء اس کے پیچھے پڑے کہ بھائی یہ نماز کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے، ایسے بالکل نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. فرض نماز کے بعد دعا ثابت ہے، فرض نماز کے بعد دعا ثابت ہے اور فضیلت اس کی احادیث میں آئی ہے. اس جھوٹ کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے قاصر ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے ہم پہلے ہوتا تھا نا، میں خود مانگتا تھا، آپ بھی مانگتے تھے، جب ہم فرض نماز پڑھتے تھے اس کے بعد دعا قبول ہوتی تھی، ہم مانگتے تھے یا اللہ میری حفاظت فرما، یا اللہ فلاں مرض سے شفا دے دے، سارا کچھ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتے. اب ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، جیسے ہی سلام مولوی صاحب پڑھتے ہیں ہم مانگنے لگتے ہیں. اللہ سے مانگنے والے بن جائے. ایک یہاں پر مختصر سا میں وظیفہ دیتا ہوں، آپ بالکل مایوس ہو چکے ہیں، آپ ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، ایسا علاج بھی نہیں ہو رہا، آپ پہ قرض ہے، کچھ بھی ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ 1 ہفتہ 2 ہفتے یہ آزما لیں، پھر آپ کما لیں گے. آپ
15 منٹ 20 منٹ یا 25 منٹ صرف دعا مانگے، اور وہی دعا مانگی جو آپ کی مراد ہو. کچھ بھی وظیفہ نہ پڑھے، کوئی بھی وظیفہ نہ پڑھے، صرف اللہ سے مانگے. ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں آپ کا تصور قائم ہو سکے، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کا حال سنا سکے. اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ عجز انکساری سے مانگ رہے ہیں، آپ اللہ کو اپنا والی، اپنا خالق، اپنا مشکل کو کشا سمجھ کے مانگ رہے ہیں، آپ اللہ کو اپنا دوست، اپنا پیار سمجھ کے مانگ رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو نہ دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو عطا نہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو شفا عطا نہ کرے. معزز سامعین، آپ میں کچھ ہمت ہونی چاہیے. لمبے لمبے وظائف سے یہ بہتر ہے آپ اللہ سے مانگے. ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے پہلا مرض آپ کو بتا دیا. اب اس کا مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ مجھ میں نظر بد ہے؟ اس کے میں 2 طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں. جب بھی آپ سحر، جادو، جنات یا کسی بھی مرض کے شکار ہو، چاہے جسمانی ہو روحانی ہو، پہلا یہ کریں، آپ جو گول مرچ ہوتے ہیں سرخ، جو عام بازار سے مل جاتی ہیں، آپ جنرل اسٹور سے بھی مل جاتی ہے، ثابت مرچ آپ نے گول لینی ہے سرخ 11 عدد. اب آپ نے ہر مرچ پر 3 بار اصحاب کاف کے نام پڑھنے ہیں. اصحاب کاف کے نام مختلف جگہوں پہ مختلف آئے ہیں، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. وہ ہر مرچ میں 3 بار پڑھ کے 11 مرچیں اپنے سر سے گول وار دیں. ٹھیک ہے نا، 7 بار اپنے سر سے وار دیں، ان کو آگ میں ڈال دیں. اگر مرچ جلانے سے ایک طرح کی بدبو اٹھتی ہے، جو انسان اگر اسمیل کرتا ہے تو اس کو کھانسی آ جاتی ہے، چھینکیں آ جاتی ہے. اگر آپ نے انگاروں پہ یا آگ پہ وہ مرچ رکھ دیے اور اس کی بو نہیں جاتی، آپ تنگ نہیں ہوتے، تو سمجھ لے مجھ پہ نظر بد ہے، نظر بد کا علاج کرے. آپ پہ کچھ بھی نہیں ہے، نظر بد کا علاج کرے، جادو جنات کا علاج آٹومیٹکلی ہو جائے گا. دوسری بات، اگر آپ اکثر خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اڑتا ہوں ہوا میں، تو سمجھ لے آپ پہ نظر بد ہے. اس سے پہلے کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو، کوئی علاج مرض لگ جائے، اب فوراً اپنا علاج کرے، نظر بد کا علاج کرے، باقی امراض آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے. اسی طرح اب دوسرا رجت ہے، جس کا میں متعدد بار بتا چکا ہوں. جس انسان کو وظائف، اب رجت کیسے ہوتی ہے، کس چیز سے؟ ایک تو بغیر استاد کے عملیات کے میدان میں قدم رکھنے سے انسان کو رجت ضرور ہوتی ہے، بس وہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کب آ کے رجت مجھے چمٹ جائے. دوسری بات، ایک انسان ہے وظیفے پڑھتا ہے، اس کی نہ پیر ہوتا ہے، نہ سر ہوتا ہے، نہ دڑ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. جب چاہا کوئی وظیفہ پڑھا، جب چاہا چھوڑ دیا، اس کا کوئی تسلسل، کوئی وقت، کوئی قید شرائط نہیں ہوتے، بس وہ کرتا ہے. ایک دن میں 3 4 5 10 وظائف کرتے ہیں، اس سے بھی رجت ہو جاتی ہے. اس انسان کو جو کسی پہ جادو کرتا ہے، کسی کے پاس جا کے کسی پر جادو کرواتا ہے ذلیل ہونے کا، اور یہ شرعی لحاظ سے صحیح نہ ہو، تو اس کو بھی رجت ہوتی ہے. جادو تو ویسے کرنا کروانا دونوں جہنمیوں کا وہ ہے، تو آپ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پھر دے کے جادو کروانے والا کرنے والا دونوں اسلام سے نکل جاتے ہیں. تو اس طرح جب آپ جادو، چاہے وہ اچائی کے لیے ہو برائی کے لیے ہو، جب آپ کرتے ہیں آپ پر رجت ہو جاتی ہے. آپ کا کام تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ سے جو چن کے جنات اور جادوگر مزہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ ساری زندگی میں آپ یاد رکھیں گے. آپ دیکھیں، جو شخص لوگوں پر جادو کرتا ہے اس کی اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ دوسروں پہ کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ رجت کا شکار ضرور ہوتے ہیں. اس لیے آپ اپنی علاج معالجہ اگر کسی عامل سے کریں تو کسی پرہیزگار عامل کا انتخاب کریں جو قرآن و سنت کے مطابق آپ کا علاج کرے. ہر ایرے غیر ندو خیر کو نہ تصویر دے، نہ اس کو اپنے نام دے، کچھ بھی نہ دے، کسی کا بھی اعتبار ایسے نہ کریں. یہ پاکستان ہے، یہاں بھی پر کچھ بھی چلتا ہے، تو آپ کسی کو بھی ویسے نام یا تصویر یا کچھ بھی نہ دیں. پہلے دیکھیں کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کتنا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کتنا ہے. کیونکہ اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، آپ نے ایک مرض کے لیے جادوگر سے یا ایسے عامل سے علاج کرایا، دوسری بار وہ آپ کو تسخیر کر لے گا، پھر آپ سے چسکے لے گا، مزے لے گا. تو اس لیے کسی اللہ والے سے اپنا علاج کرے. میں یہ نہیں کہتا مجھ سے علاج کرے، میں کہا اللہ والے کہا میں، لیکن کسی ایسے شخص کا انتخاب کرے جو اللہ والا ہو. ٹھیک ہے،
یہ لازم نہیں ہے کہ وہ پیسے نہیں لے گا، پیسے جتنی اس کی مرضی ہیں لے، ڈاکٹر بھی لیتے ہیں، عامل بھی لیتے ہیں، لیکن وہ اتنا جانتا ہو کہ آپ پہ کون سا مرض ہے، تو اس طرح بھی انسان کو رجت ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، یہ دو امراض اگر آپ کے اندر ہے تو آپ ان امراض کا علاج کریں، اللہ کے لیے جادو جنات کا علاج نہ کریں، آپ ان دو امراض کا علاج کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی شفا عطا فرمائے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ بھئی میں اتنے بڑے بڑے جناتوں کا اثراتی تھا، اور مجھ پہ اتنے بڑے بڑے جادوگروں نے جادو کیا تھا، صرف نظر بد کا علاج کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عنایت فرما دی۔ معزز صاحبین، یہ خالصتاً دل کی باتیں آپ کو بتائی ہے تاکہ آپ کی رہنمائی ہو، اس کو شیئر کیجئے جتنا ہو سکے تاکہ کسی مسلمان بہن بھائی کا بھلا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ باعث مغفرت بنا دے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔